بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، الحمدللہ شریف سے سورۃ الناس تک 10 قرآنی وظائف کی طاقت احادیث کی روشنی میں جانیے۔ ہر ادھورا کام پورا ہوگا، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ 10 قرآنی وظائف جن سے ہر حاجت پوری ہوگی، غم و پریشانی سے نجات ملے گی، روزی میں کشیدگی، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ، اور ہر مشکل میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ قرآنی صورتوں کی اہمیت حدیث کی روشنی میں سنیے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور زبور میں، اور نہ قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اگر سورۃ البقرہ لمبی ہونے کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیاتیں اس کے لیے ہر قسم کے آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کی مثل کوئی آیت نہیں ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جہنم میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، اس کے بعد 5واں وظیفہ سورۃ یاسین کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے اول حصے میں سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کی پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں صبح فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورۃ ملک کو رات کو ضرور پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، لہٰذا رات کو پڑھنے کی صورت میں دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ سورۃ العمران کی آیت نمبر 173 میں ایک ایسی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا اور آگ ٹھنڈی ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی جب انہیں جنگ کے موقع پر مشرکین سے ڈرایا گیا۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، ترجمہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔
حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب فلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ سورۃ التوبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کی فضیلت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔